پھر ایک سے دوسرا سکول، دوسرے سے تیسرا، اور اب ماشاءاللہ کم از کم 6 سکول ہیں، اور ان سارے سکولوں کی بنیاد جو ہے وہ کمرشل بیسس پہ نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف مقصد یہ ہے کہ قوم کو تعلیم کی روشنی سے بہرہ مند کیا جائے تاکہ وہ ایک معاشرے کا اچھا حصہ بن سکیں۔ آج کل بے راہ روی کا دور ہے، اور اگر آپ ہمارے ملک کو دیکھیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمت دی ہے، لیکن بہت دل دکھتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے نا دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے اس جماعت کا؟ وہ یہی ہے کہ یہاں سے جو بھی طلباء فارغ التحصیل ہوں تو وہ اس معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن سکیں، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ایک چینج ایجنٹ بنے۔ اب ہم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے ملک میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ آئے دن ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، کشکول ہمارا ٹوٹتا ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب قومیں گر جایا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا تھا اور نبی مبعوث ہو جاتے تھے۔ اسی لیے 1,76,000 نبی مبعوث ہوئے، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا، اپنے بندوں پر رحم آیا، تاکہ ان سے تجدید عہد کر سکیں کہ کس طریقے سے زندگی کس منشور کے تحت ادا کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فائنلی فیصلہ کیا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ بزرگان دین نے۔ اور وہ پورا سلسلہ دیکھیے کہ لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور کتنے لوگ اس سے فائدہ مند ہوئے کہ جس کی وجہ سے پورے انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا۔ اور پھر اسی سلسلے کی کڑی جو ہمارے بزرگ ہیں حضرت شاہ سراج الحق سے لے کر آج تک، وہ اسی کی کڑی ہے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب تو وہ نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے دلوں کے اندر زندہ و جاوید ہیں۔ اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ بدلانا میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں۔ تو یہی ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، لیکن اس کے مقصد کو ضرور ذہن کے اندر رکھیے۔ اور مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہترین مسلمان بننا ہے، ایک بہترین شہری بننا ہے۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ، یہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر ہر شخص جو ہے وہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائے کہ میرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا فرض ہے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیا فرض ہے، تو وہ اپنے دائرہ کار کے اندر اگر جتنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ معاشرہ ہمارا بدل جائے گا۔ کیونکہ اب نہ نبی مبعوث ہوں گے، اب وہ ولی جو ہیں وہ جیسا کہتے ہیں نا، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو یہی سارے لوگ ہیں کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم کو اپنے سامنے مد نظر رکھ کر اسی معاشرے کے لیے جائیں۔ وہ جس طرح میں ابھی ایک اسد عمر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو مین مجھے بات بتائی، اور بہت دیر تک ہم گوادر جا رہے تھے، تقریباً 3.5 گھنٹے کا جانا اور 3.5 گھنٹے کی واپسی، تو وہاں پر بہت موقع ملا یہ ساری بات کرنے کا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کا آپ سنتے ہیں، اور عمران خان کو بھی سنتے ہیں، اب میرا کیونکہ دن رات واسطہ پڑتا ہے گورنمنٹ میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کرپشن ایٹ کور، کوئی شخص جو ہے وہ نہ ملک کی سوچتا ہے نہ اپنے ایمان کے لیے سوچتا ہے۔ اب اگر یہی حالات رہے تو اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کی ہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کو اگر ناراضگی۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سارا کووڈ ہوا، اور دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ سکوت طاری ہو گیا، اور اس کے اثرات اتنے ہیں، جو مہنگائی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اسی کا اثر ہے، یہ گلوبل فینومینا ہے۔ مگر ساری دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کیا انٹرونشن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور سب سے کم اثر پاکستان کے اوپر ہوا ہے، اور دنیا پریشان ہے۔ تو وہ ابھی بھی ایمان کی جو طاقت ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے، اور ایٹ لیسٹ جو جماعت سراجیہ کے لوگ ہیں ان سے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے، میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہاں سے کچھ ایک تجدید عہد کر کے جائیں کہ آج سے جانے کے بعد ہم ایک بہترین مسلمان کے طور پر، اور جو ہمارے جماعت کا منشور ہے، جو ہمارے جماعت کی تعلیم ہے، وہ سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنیں گے۔